اللہ 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی الحج کی 29 تاریخ ہے، اور اگر آج شام کو چاند نظر آ گیا تو کل انشاءاللہ ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو جائیں گے۔ نیا اسلامی سال مسلمانوں کی تاریخ میں خون سے بہت رنگین ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت واقع ہوئی۔ اس سے 10 دن پہلے 20 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور اس کے 10 دن کے بعد حضرت حسین بن علی نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی، لیکن قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس تو وقفے سے بیان ہوا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ پہلے رسول جن کا قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ 3 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل ہیں۔ ان تینوں کی تعلیمات کا اگر قرآن مجید میں جائزہ لیا جائے تو یہ صرف عقیدے کی تعلیم لے کر آئے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت آتی ہے، اور ان کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے قرآن مجید سورہ ممتحنہ میں، کہ وہ ایک رول ماڈل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انفرادیت اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ کوئی شخص ایز این انڈیویجول جس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے اللہ کی بندگی میں، وہ ہائیسٹ لیول حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے اونچی اللہ کی بندگی انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر اجتماعیت کا دور شروع ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان بنیادی عقیدے کی باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبروں نے معاشرتی پرابلمز کو بھی ایڈریس کرنا شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو سوشل پرورژن میں مبتلا تھی، اور وہ مردوں کے اندر ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے وہ بنیادی جو دعوت تھی، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں، انہیں چھوڑ کر تم مردوں ہی کے اندر رغبت رکھتے ہو، بعد آ جاؤ۔ بعد نہیں آئی قوم، پچھلی قوموں کی طرح وہ بھی ہلاک ہو گئی۔
اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. حضرت شعیب مدین میں بھیجے گئے. مدین جغرافیائی اعتبار سے جو اس وقت کے دو تجارتی راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا. یعنی شرقن غربن شمالن جنوبن جو تجارتی راستے گزر رہے تھے وہ ان کے سنگم پر واقع تھا. اور لوگوں کو آسانی یہ تھی کہ کسی بھی طرف سے لوگ اس مارکیٹ میں آئیں اور وہاں سے اپنا سارا مال خرید کر چلے جائیں تو ان کو ایک ایڈوانٹیج تھی. انہوں نے کہا کیا کہ جو باہر والے تاجر تھے انہیں الاؤ نہیں کیا کہ تم یہاں بیچو. اپنی دکانیں بنا لی, اڈے بنا لیے, ہب بنا لیے اور وہاں مال رکھ کے بیچنا شروع کر دیا. اب چونکہ منوپلی مل گئی, یعنی اکنامکس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی منوپلی آ جاتی ہے تو اس میں پھر ایکسپلوٹیشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی. اب ادھر سے آنے والا گاہک, 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 وہ اپنی آسانی دیکھ رہا ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے, یو آر ویل آف. یعنی اس کو آپ پوری بات کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی ریڑھی والا رات کے 10 بجے پھل بیچ رہا ہے, اب اس کو اندیشہ ہے کہ اگر یہ میرے پھل نہ بکے تو صبح تک تو بیکار ہو جائیں گے, تو وہ 2-4 کوئی گلے ہوئے پیس جو ہے وہ بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن جب یہی حرکت کھاتا پیتا آدمی کرے گا, ویل آف کرے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں زیادہ بڑا مجرم قرار پائے گا. تو حضرت شعیب نے یہ ان کو کہا, وہ بھی باز نہیں آئے, وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے ایک ایسی قوم میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور بھیجے گئے وہ فرعون اور آل فرعون کی طرف. یہ فرعون اور آل فرعون کون تھے؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے بیگار لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا, سورہ قصص میں یہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے, اور ان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسکیو کیا. تو گویا سٹیپ بائی سٹیپ پہلے سوشل پرورشن, پھر اکنامک ایکسپلائٹیشن, اور پھر پولیٹیکل ریپریشن کو چیک کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا تھا اس کو سورہ صف میں یوں بیان کیا گیا کہ وَيُقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے, اور یہ آج بھی الفاظ بائبل میں موجود ہیں, ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. تورات انٹیکٹ ہے, اس کے احکام انٹیکٹ ہیں. وہ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام احمد ہوگا. اس کے بعد پھر 600 سال تک زمین پر کوئی پیغمبر نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اب وہ بیان ہے سورہ صف کے اندر جو میں آپ کو 2 آیات سنائی ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کون ہے؟ وہی جن کا ذکر پہلے سے آ رہا ہے, جن کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے, حضرت عیسیٰ بھیجے گئے. اب انہی کے بارے میں کہا جائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے, یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے, خواہ کافروں کو جتنا مرضی برا لگے, جتنا مرضی ان کے پیڑ میں مروڑ اٹھیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا. اور اس مقصد کے لیے مکمل ہی ہو رہا تھا نا گریجولی, پہلے عقیدے کی دعوت, پھر سوشل جو ریفارمز, پھر اکنامک ایکسپلائٹیشن کو چیک کرنا, پھر پولیٹیکل ریپریشن کو ختم کرنا. اب اللہ تعالیٰ کا وہ آخری اقدام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے, خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اس مقصد کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ,
اللہ ہی تو ہے، یہ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، و دین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ غالب کر دے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کر دیں کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ یہ بڑے دلچسپ مقام ہے کہ دین کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا یہ کافروں کو برا لگے۔ اللہ کے نور کا پھیلنا، اللہ کی روشنی کا پھیلنا، یہ کافروں کو برا لگے جتنا مرضی، یعنی مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہوگا، جہاں کوئی تعلیم ہو رہی ہوگی قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، حفظ کرایا جا رہا ہوگا، تجوید کا مدرسہ ہوگا، تو کہا کہ میرا بھی حصہ پا۔ لیکن آگے فرمایا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ خواہ مشرکوں کو برا لگے۔ کیا فرق ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ مشرک کون ہے؟ مشرک کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ جو غیر اہل کتاب نان مسلمز ہیں، پیگنز، ان کو قرآن مجید المشرکین کہتا ہے۔ دوسرے شرک کرنے والے لفظی معنوں میں خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان سب کو اللہ کے دین کا غلبہ پسند نہیں ہوگا، دین کا قیام پسند نہیں ہوگا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کا ایک دین وراثت ہے، اور اس میں مرنے والے باپ کے وارثوں میں اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں۔ لیکن پنجاب ہو، سرحد ہو، یا سندھ ہو، بلوچستان ہو، ایک کامن فیچر کیا ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کا حصہ مارتے ہیں نا، کوئی پریشر تو نہیں ہوتا ان کو۔ اچھا، اب اگر اسلام آئے گا تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا، اور اگر آپ سیرت النبی کا ایک طائرانہ جائزہ لیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے دین کا غلبہ تھا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے وہ جماعت تیار کی، وہ سرفروش تیار کیے کہ جو اس کام کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھے، پھر آپ انہیں لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں سے انصار کی ایک اور جماعت شامل ہو گئی۔ اب اس طاقت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے ٹکر لی ہے۔ غزوہ بدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر ہوا ہے۔ آپ نے وہ 8 مہمیں بھیجی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، وہ کافروں کو بتانے کے لیے میں زندہ ہوں، میں تمہاری شارک بھی کاٹ سکتا ہوں، اور میں تمہیں پولیٹیکلی بھی آئسولیٹ کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں جا کے اللہ نے موقع دیا تو سیرت النبی پر بھی 1-2 خطابات کروں گا، تو آپ پر واضح کروں گا۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور پھر آخر کار سن 8 ہجری میں، رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اچھا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈائنیسٹی تو نہیں بنائی، آپ نے نہ کوئی محل تعمیر کیا، نہ کوئی بڑا سا تخت بنایا، نہ کوئی بڑا اعلیٰ سی پوشاک بنائی۔ کیا کیا؟ آپ نے عدل قائم کیا، یعنی ڈور سٹیپ پر اللہ کا عدل، یعنی عدل جو ہے اس کا بھی معیار ہوتا ہے نا۔ ہمارا کوئی جج اس وقت تک جج شمار نہیں ہوتا جب تک وہ آئین کے مطابق حلف نہ لے لے۔ مطلب کیا ہے کہ جو قانون آئین میں لکھا ہوا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا، آئین کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیا ہوا قانون تھا اس کو نافذ کر دیا۔ سن 8 ہجری رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہاں سے اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، اور جو چھوٹی موٹی سر اٹھانے والی طاقتیں تھیں ان کو بھی کچل دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ادھر شام کی طرف رومن ایمپائر، وہاں سے چھیڑخانی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فوج بھیجی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک لشکر جو تھا وہ تیار کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید، یعنی حضرت زید کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام. ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. ان کی قیادت میں ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا جو حضرت ابوبکر نے روکا نہیں، چلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت زید کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا. وہ مشہور آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تھمایا تھا وہ شہید ہو گئے. پھر دوسرا جو تھا اس نے تھام لیا، تیسرے نے تھام لیا، اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا تو اس نے ایک ہاتھ کے ساتھ علم کو یوں تھامے رکھا، پھر وہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا. یعنی اس لڑائی کے اندر یعنی مسلمان گھیرے میں آ گئے. ظاہر ہے وہاں لاکھوں کی فوج تھی اور یہ صرف ہزاروں میں تھے مسلمان. تو اس موقع پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود کمان سنبھالی ہے مسلمانوں کی فوج کی، اور وہ اپنی جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی کمانڈ کرنے کی، اس سے مسلمانوں کی فوج کو نکال کے وہاں سے لے آئے. اس کے بعد اب غزوہ تبوک بھی اسی سلسلے میں ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب خود بنفس نفیس وہ سرحد پر پہنچے، رومن امپائر کی سرحد پر، اور وہاں 1 مہینہ قیام فرمایا. رومن امپائر کے بادشاہ کو کیسر روم کو جرت نہیں ہوئی مقابلے میں آنے کی، تو جزیرہ نما عرب میں تمام قوتیں جو سر اٹھا رہی تھی ان کو کچل دیا گیا، اسلام غالب ہو گیا. جو ہی جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ ان کا ٹائٹل یہ تھا، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر. اب جب انہوں نے چارج سنبھالا اور ان کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. آج تک کسی حکمران نے ایسا خطاب نہیں کیا ہوگا. تو ایک بدو نے تلوار نکالی، ہاں ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے. کوئی ان کو پکڑنے نہیں آیا اس بدو کو، یہ کیا کہہ رہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو دوسروں کا غصب کیا اس نے، اور تم میں سے ہر ضعیف کمزور میرے سامنے قوی ہوگا کہ جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. اب میں نے جو آپ کو مثال دی ہے وراثت والی، تو اب اگر اسلامی نظام دوبارہ آئے گا تو پھر ہر عورت جس کے بھائیوں نے اس کا حصہ کھایا ہے وہ کلیمنٹ ہوگی کہ میرے بھائیوں نے میرا حق مارا ہے، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ بھائیوں سے چھین کر وہ حق ان کی بہنوں کو دلائے. اب لوگوں نے سمجھا، جو بھی اسلام کی مخالف قوتیں تھیں انہوں نے سمجھا کہ محمد چلے گئے دنیا سے، اب شاید یہ میدان ہمارے لیے کھلا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اسٹرکچر کے اعتبار سے چھوٹے قد کے ایک کمزور سے بظاہر آدمی تھے، لیکن ہی پروف ٹو بی این آئرن پرسن. یعنی معلوم ہوا کہ اندر ایک استقامت کا پہاڑ تھا. یعنی 4 محاذ انہوں نے کھول لیے. ادھر سر اٹھایا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس طرح ہم یوں کر کے زکوٰۃ دیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا نو وے. اگر کوئی شخص اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں اور ساتھ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب وہ اگر اونٹ دے گا اور رسی نہیں دے گا تو مجھ سے بھی لڑوں گا. جھوٹے مدعیان نبوت پیدا کھڑے ہو گئے، ان سب کا مقابلہ کیا. مرتدین کھڑے ہو گئے اسلام سے پھرنے والے، ان سب کا بھی مقابلہ کیا. تنہا. یعنی جب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ خلیفۃ رسول اللہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا رکھے، مسلمان تو ہے نا کم سے کم. اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اونٹ دیتا تھا اور رسی دیتا تھا، اب رسی نہیں دے گا تو اس سے بھی میں لڑوں گا. 2 سال سے کچھ زائد عرصہ حضرت ابوبکر کو ملا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سے پھر ایک سموتھ گورنمنٹ جب کر لی تو اللہ نے حضرت ابوبکر کو بھی بلا لیا، تیرا کام بھی ہو گیا. اب نیکسٹ حضرت ابوبکر نے نومینیٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی کس طرح نومینیٹ کیا کہ آپ نے بلایا عبد الرحمن ابن عوف، سینئر صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے تھے، اور
ان سے مشورہ کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری دن آ گئے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ میں عمر کو اپنا سکسیسر نامینیٹ کروں؟ تو عبدالرحمن ابن عوف نے کہا کہ بہت سخت آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب خلافت کا بوجھ آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. واقعی اس کے بعد حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو کہا کہ یعنی ایک سیٹ لیٹر دے دیا، اب تم امین ہو میرے اس خط کے، اس میں میں نے وصیت لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. تو حضرت علی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، اگر آپ نے عمر کے علاوہ اگر کسی اور کا نام اس میں لکھا تو پھر میں اسے نہیں مانوں گا. کہ اور واقعی نام بھی انہی کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 سال دیے تو اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. وہ روشن چہرہ کیا تھا؟ وہ جو تمام اعلیٰ اقدار عدل و انصاف کی، ان سب کو یعنی لوگوں کے سامنے تاریخ میں کھلے اور آگ کے اندر رکھا کہ یہ ہوتا ہے اسلام. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں تعریف کی ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو. دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تھا، اللہ کا دین تھا، لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، یہ تو نائبین ہے نا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے. لیکن قانون کس کا تھا؟ نظام کس کا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو. جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی جہان نظر آتا ہے، رنگ، خوشبو، رنگ و بو، کوئی بیوٹی، کوئی فیسینیشن نظر آتی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھیاس خاکش برویت آرزو. ہاں بڑی خوبصورت بات. یا دل میں کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے. وہ آرزو کیا ہے؟ کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انسانوں کے درمیان برابری ہونی چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اور سب کو ملنا چاہیے بنیادی جو ضروریات ہیں. یہی ہے نا ہمارے آئیڈیلز. یعنی یورپ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ وہاں ہمیں عدل نظر آتا ہے، وہاں ہمیں برابری نظر آتی ہے، ایکول اپرچونٹی نظر آتی ہیں. اسی طرح وہاں پر جو تمام بنیادی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ انڈر رائٹ کر رہی ہوتی ہے. ڈو یو نو کہ تاریخ انسانی میں ان کو متعارف کرانے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یعنی مدینہ منورہ آپ کا دارالخلافہ ہے، اگر دجلہ، کہاں دجلہ و فرات، عراق میں، اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام نہیں کر سکتے تھے پھر وہاں بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ دیکھیے ہمیشہ دنیا میں بادشاہت رہی، بادشاہ مناق، وہ سب کچھ خود ہی ہوتا تھا. وہ چیف ایگزیکٹو بھی خود، چیف جسٹس بھی خود، اور قانون دینے والا بھی خود. بادشاہ کی زبان سے جو نکل گیا وہی قانون، وہی فیصلہ، وہی سب کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اللہ کے رسول تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عدل و انصاف قائم کیا، لیکن جو آپ کی بنیادی حیثیت تھی وہ تو وہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایثار کیا، بہت بڑا ایثار کیا کہ اپنی حیثیت کو انہوں نے 1/3 پر ریڈیوس کر لیا کہ میں ایگزیکٹو ہیڈ ہوں. قاضی کا عہدہ بنایا، گویا جوڈیشری علیحدہ کر دی. آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے جوڈیشری علیحدہ کر دی، اور بس ایویں نام کا قاضی نہیں تھا وہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے خلاف کیس دائر کیا قاضی کی عدالت میں. قاضی نے حضرت عمر کو سمن کیا. حضرت عمر قاضی کی عدالت کے باہر کھڑے رہے، دوسرے کیسز سنے جا رہے تھے. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران انتظار کرتے رہے. باری آئی تو حضرت عمر نے بولنا شروع کیا نا کہ نہیں امیر المومنین، پہلے جو پیٹیشنر ہوتا ہے وہ اپنا پوائنٹ پیش کرتا ہے،
اور پھر ڈیفینڈنٹ جو وہ بولتا ہے آپ چپ رہیں، چپ ہو گئے. اسی زمین پر ہوا یہ سب کچھ. آپ کو عجیب عجیب سی کہانیاں لگ رہی ہوں گی. پہلے حضرت عباس نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا اور پھر حضرت عمر نے وضاحت فرمائی، لیکن فیصلہ حضرت عمر کے خلاف ہی ہوا. تو ایک پرنالے کا مسئلہ تھا کہ ایک پرنالہ جو ہے حضرت عباس کے گھر کا، وہ اس کا پانی مسجد میں گرتا تھا، کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے، حضرت عمر نے ریموو کرا دیا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ تو اللہ کے رسول نے یہ پرنالہ جو ہے وہ فکس کروایا تھا، اور میں نے، آپ نے کہا تھا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں دیوار کے ساتھ، تم میرے کندھوں پہ چچا آپ کھڑے ہو کر وہ پرنالہ لگائیں. تو میں نے لگایا تھا. حضرت عمر نے کہا عدالت میں کہ اب میں کھڑا ہوں گا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور اے عباس آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر وہ پرنالہ فکس کریں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر آپ نے کیا تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے اسی زمین پر ہوا. ہمیں تو اب معلوم ہوگا، پتہ نہیں ایسی کہانی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین سے، جو وہاں پر فوجیں لڑ رہی تھیں، کمانڈر کی طرف سے خط آیا کہ یہ شہر آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں. وہ کہانی کیا تھی کہ مسلمان افواج فلسطین میں لڑ رہی تھی اور جو فصیل تھی اس کے باہر کھڑی تھی. طویل محاصرہ ہو گیا. اوپر سے عیسائی پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن تمہارے ہاتھوں نہیں ہے، وقت ضائع نہ کرو. یہ شہر ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا. تو انہیں دیکھا، جب سنا انہیں کہا تو امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں. تو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، شہر آپ کا منتظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا، 7 سفر کا راشن لیا اور ایک خادم لیا، اور خادم سے کہا کہ بھئی دیکھو، ایک ظاہر ہے کیونکہ راشن بھی رکھا ہوا ہے تو اب ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر چلنا، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑ پر چلوں گا. آخری منزل آ گئی. خادم نے کہا امیر المومنین اب تو آخری منزل آ گئی، اب تو آپ سوار ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں، جیسے طے ہوا تھا باری تمہاری سوار ہونے کی ہے، تم ہی سوار ہوگے، میں نکیل پکڑ کر چلوں. یعنی برابری کی باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے. انسانی مساوات پر مجھے کہیں گے میں 2 گھنٹے سے تقریر کر لوں گا، لیکن مساوات کر کے دکھانا، یہ ہے وہ کمال جو ہمارے ان سب بڑوں نے کر کے دکھایا ہے. اچھا، پھر بڑی عجیب واقعہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا وہ خطبہ دے رہا ہے جمعے کا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے. حضرت عمر چپ کر گئے. کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ اس کپڑے کا بنا ہوا ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا تھا مال غنیمت میں سے. میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے فالتو 2 ٹکڑے لیے ہیں آپ نے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، عبداللہ وضاحت کر دو. عبداللہ نے کہا کہ ایک ٹکڑا ابا جی کو ملا تھا، ایک مجھے ملا تھا، ان کے ٹکڑے سے ان کا، میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد محترم کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا. اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، جی اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. تو عدل و انصاف ہو، مساوات ہو، ویلفیئر ہو، ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا. اچھا، اب تمام انسان برابر ہے، اس کا درس دینا تو بہت آسان ہے، میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی پڑھے آسانی سے، اس پر کچھ جملے کہہ ہی سکتے ہیں. لیکن یہ ثابت کرنا کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. ہمارے جو یہ 3 خلفاء ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کا خون اور کسی دوسرے مسلمان کا خون کم یا زیادہ ویلیو کے نہیں ہے، برابر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ذہین آدمی تھے. ان کے قاتل نے دھمکی دی تھی، وہ چکیاں بناتا تھا تو اس کو ٹیکس لگایا گیا، اس نے اپیل کی، حضرت عمر نے سنی تو تفصیل پوچھی کہ کیا کرتے ہو، کتنی آمدنی ہے، کتنے کی چکی بنا کے بیچتے ہو. تو کہا کہ اچھا چلو میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا.
اس نے کہا امیر المومنین آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی. ذہین آدمی تھے, کہہ دیا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. پھر ایک دن حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد میں داخل ہوئے اور وہی قاتل حضرت عمر کا اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو ایک صحابی نے پناہ دے دی تھی, وہ مسجد میں کوئی خسر پھسر کر رہے تھے. تو جو ہی حضرت عبداللہ بن عمر داخل ہوئے تو یوں کر کے ہلے اور خنجر نیچے گر گیا. اس سے بھی کنفرم ہو گیا کہ سم تھنگ گوئنگ آن. لیکن کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی, کوئی تلاشیاں نہیں ہوئی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے, اور آپ کا قاتل مسجد میں آ گیا اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. حضرت علی فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے دروازے پر شہید کر دیے گئے. مطلب کیا ہے؟ کوئی گارڈ نہیں تھا ساتھ, کوئی ہٹو بچو نہیں تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائی آئے, گھیراؤ کیا, 2 صوبوں کے گورنر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار خط لکھ رہے ہیں, امیر المومنین ہمیں اجازت دے کہ ہم فوجیں لے کے آئیں. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. جان دے دی, یہ اصول نہیں توڑا. آئیے دوسری طرف, یہ ہوا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سمجھا کہ اسلام گیا, لیکن اسلام تو کھڑا رہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس استقامت کے ساتھ سارے فتنوں کو فروغ کیا, اور اندر سے حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر کا سب کو پہلے سے پتا تھا کہ بڑے سخت آدمی ہیں, اور پھر جب پوری طرح اسلام اپنے جوبن پہ چلا گیا اور ان کی وہی بات جو اصولی تھی کہ تمام انسان برابر ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارج ملا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلامی خلافت کا انتظام حضرت عمر کی طرح چلایا, اور ان کی خلافت کے 12 سالوں میں سے 8 سال اسی شان کے ہیں, اور جو سرحدیں ہیں ان میں توسیع ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. تو آپ دیکھیں گے, نقشے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اب وہ 1.5-2 گنا جو ہے وہ ہو گئی ہے. سرحدیں بھی بڑھ رہی ہیں, ویلفیئر بھی پوری ہے, عدل کا نظام بھی ہے, لیکن وہ جو دشمنان اسلام تھے وہ دھاک میں لگے ہوئے تھے, کوئی داؤ کہیں سے لگ جائے, ہم ادھر سے اندر انٹر ہو جائیں, ادھر سے داخل ہو جائیں, ادھر سے داخل ہو جائیں. ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا, یہ مسلمان ہو گیا, بظاہر پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے حضرت عثمان سے تقاضا کیا کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ دے, میں بڑا کام کا آدمی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عہدہ نہیں دیا. ڈائریکٹ کہ جو اہم پوسٹیں ہیں وہ جو اصل محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو دی جاتی ہے, کہ جن کی بنیاد پر پھر تبدیلی آتی ہے. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان کی جو مختصر تاریخ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک سوشل ریفارم کا نعرہ لے کے آئے, روٹی کپڑا اور مکان, اور پہلا انہوں نے الیکشن سویپ کیا. اب اس اگلے الیکشن میں وہ الیکٹیبل کے پیچھے پڑ گئے. وہ جو اپنے کارکن تھے ان کو نظر انداز کر کے انہوں نے الیکٹیبلز کو ووٹ دیے. پھر ہنگامہ ہوا, اور وہی بات تھی کہ وہ طاقتیں کہ جو یہاں پر اس ظالمانہ نظام کو قائم رکھنا چاہتی تھی, اور پھر ان کے پیچھے وہ بڑے جو تھے وہ بھی تھے, اور ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اب پھر کیا ہے, آپ کو یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں کہ جو ظالمانہ نظام چل رہا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں, اور اس میں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ جب الیکٹیبل کو لوں گے تو پھر الیکٹیبل وہی کچھ دکھائیں گے جو کر کے انہیں اب پھر دکھا دیا ہے. ابھی اسی راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی خیر کرے گا, یا پھر اب جو نعرہ لگانے والا ہے وہ بھی پھر اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا, اور پھر کچھ تاریکی کے دور آئیں گے. پھر کوئی تیسرا اللہ تعالیٰ ہمیں چوتھا لیڈر عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے اصلاح ہوگی. لیکن تاریخ کو سمجھنا, یعنی میں نے ڈینٹسٹری پڑھی, آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی, یہ فنون ہے سارے. لیکن جو ہیومن سائنسز ہیں who deal the human beings,
یہ اہم سائنسز ہیں. سائیکالوجی ہے کہ انسان کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے, اینتھروپولوجی ہے انسانی رشتے کیسے, ان کے میکینکس کیا ہے, یہ سب چیزیں بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. انسان کو زندگی میں وہی کام آتے ہیں. یعنی آئلی زندگی ہے, خواہ آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, خواہ آپ ڈاکٹر ہیں, خواہ آپ انجینئر ہیں, خواہ آپ وکیل ہیں, شادی آپ نے کرنی ہے. آپ بچیوں نے بھی شادی کرنی ہے. اب شادی کرنی ہے تو آپ کو کسی شوہر سے واسطہ پیش آنا ہے اور بچوں کو کسی بیوی سے واسطہ پیش آنا ہے. اگر آپ یہ سائیکالوجی نہیں سمجھتے کہ عورت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پرابلم ہوگی, اور اگر آپ نہیں سمجھتی کہ مرد کیا ہوتا ہے اور اس کی پرابلم کیا ہے, اس کے ویک پوائنٹس کیا ہیں, اس کی کمزوریاں کیا ہیں, تو آپ کو پرابلم پیش آئے گی. تو اکاؤنٹنٹ بننا اپنی جگہ پر ہے, ڈاکٹر بننا اپنی جگہ پر ہے, لیکن انسانی نفسیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح پالیٹکس, یعنی پولیٹیشین جو ہے وہ ہم پر رول کرتا ہے, ڈاکٹروں پر بھی رول کرتا ہے اور اکاؤنٹنٹس پر بھی رول کرتا ہے, انجینئرز پر بھی رول کرتا ہے. تو ہم اگر خود پولیٹیشین نہیں ہیں تب بھی ہمیں پالیٹکس کے جو میکینکس ہیں وہ پتا ہونا چاہیے. تو تاریخ انسانی پر بھی نظر ہونی چاہیے, لیکن کم سے کم بحیثیت مسلمان ہماری تاریخ اسلام پر نظر ہونی چاہیے. اچھا, اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا. اب خلافت ملی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا, یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وراثت ہے, وہ جو موروثیت آ گئی تھی, نہیں. جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سوال آیا کہ اب نیکسٹ کون, تو لوگوں نے کہا جی حسن کو نامینیٹ کر دیں. حضرت علی فرمایا نو, نہ میں کہتا ہوں کہ تم حسن کو کرو, نہ میں کہتا ہوں نہ کرو, یہ تمہارا کام ہے, تم خود کرو. بہرحال حضرت علی اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر حضرت حسن کو نامینیٹ کر دیا گیا. اور وہ پیرلل حضرت عثمان کی شہادت سے ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ بلوائی جنہوں نے آ کر حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا تھا, ان کے گھر کا, ان کو شہید کیا تھا, ان سب نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کر لی تھی. بڑے, کیونکہ موسم حج کا تھا, یعنی 20 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے, سینئر صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ آگے میدان میں کہ یہ معاذ اللہ حضرت علی بھی اس سازش میں شامل ہیں, پہلے بدلہ لے ان کا. لیکن ظاہر ہے وہ ہونا نہیں تھا. جنگیں ہوئیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگیں ہوئیں اور 84,000 مسلمان شہید ہو گئے ایک دوسرے کے خون سے. پھر صلح ہو گئی. حضرت علی نے خط لکھا حضرت عائشہ کو کہ اگر آپ اس میں بیچ میں نہ پڑتی تو آپ کی قیامت کے دن پوچھے جانے والا نہیں تھا. تو انہوں نے تسلیم کی اپنی بات کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا, میں نے کہا نا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ عمر جو ہے یاد رکھے گا, یہ آخر میں واو لکھا جاتا ہے, امرو نہیں ہے یہ اس کا پروننسیشن. یہ عربی کے دو نام ہیں, عمر اور عمر. عمر کے بعد واو نہیں ہوتا اور عمر کے بعد واو لکھا جاتا ہے جسٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ یہ عمر نہیں یہ عمر ہے. تو حضرت عمر بن العاص یہ کرتے رہے. اب کیا ہوا, ان دونوں نے تقاضا کیا حضرت علی سے, ہم آپ کی بیعت تب کریں گے جب آپ بدلہ لیں گے قاتلین اسلام سے. تو حضرت علی نے ان کا خط پڑھ کے سنایا تو 5,000 آدمی کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں, چھوٹی سی مسجد تھی اور اس کے باہر تک 5,000 آدمی کھڑے ہو گئے, ہاں جی یہ ہمیں قاتلین اسلام بدلہ لو. یعنی پریکٹیکلی امپاسبل تھا. تو ہوا کیا کہ ان دونوں کے درمیان نیگوسیشن ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا ایک وکیل مقرر کر دیں جو آپ کے بہاف پر. وکیل مقرر ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا وکیل بنایا اور حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو اپنا وکیل بنایا. اب وکیل کو تو ظاہر مختار نامہ دیا جاتا ہے, پھر اس کا سارے آپ رسپانسبل ہوتے ہیں. تو طے ہوا کہ ہم پہلے اپنے جو بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ہم پہلے ان کو معزول کر دیں تاکہ بالکل اوپن ہو کر ہم کریں فیصلہ کہ کون خلیفہ ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فوراً حضرت علی کو معزول کر دیا, شریف آدمی تھے. تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ میں نہیں معزول کرتا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی کی خلافت ختم ہو گئی, حضرت معاویہ کی خلافت برقرار رہی. اب پھر جھگڑا ہو گیا. اب بہرحال یہ دونوں پیرلل خلافتیں چلتی رہیں. لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حصہ جو حضرت علی والا تھا اس کے خلیفہ بنے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ ہمیں اسلامی ریاست جو ہے اس کو ایک کرنا چاہیے اور ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے اور معاملات طے کر لینے چاہیے. تو حضرت معاویہ نے ایک پلین پیپر لے کر اس پر سائن کر کے مور لگا کر بھیج دیا کہ آپ جو شرائط لکھ دیں مجھے منظور ہے. یوں ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی اور پھر گاڑی آگے چلنا شروع ہو گئی. اب وہ جو جن نے سارے یہ فتنے کھڑے کیے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا, ہمارا سارا کا سارا پلان جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. اب حضرت حسن جو تھے وہ ذہین آدمی تھے, بڑے تھے, بڑا آدمی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے. اور جو چھوٹا ہوتا ہے نا گھر کا, یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ گھر کا جو چھوٹا لڑکا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شریف ہوتا ہے اور وہ ذرا سمجھ میں نسبتاً کم ہوتا ہے اور ٹرکس نہیں اس میں زیادہ ہوتے, شرافت ہوتی ہے, ٹرکس نہیں ہوتے. اب حضرت حسن بچ کے نکل گئے اور ان کے ہتھے نہیں چڑھے, بڑی کوششیں کی انہوں نے. اب جب آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پھر ان کو ٹریپ کر لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو نومینیٹ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے رائے مانگی. تمام جو بھی علاقے تھے ان کے والیان کو لکھ کر بھیجا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں رائے لی جائے. تو صرف 5 افراد نے کہا کہ نہیں. تو 5 آدمی صرف تھے جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا, یعنی یزید ابن معاویہ کی ولی عہدی کی بیعت قبول نہیں کی. کون کون تھے؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی سارے عشرہ مبشرہ کے بیٹے, یعنی 2 تو ان میں سے خلفاء ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ان 5 نے قبول نہیں کی وہ بیعت, لیکن حضرت معاویہ نے ان کو مجبور بھی نہیں کیا, یہاں تک کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید ابن معاویہ جو ہے وہ خلافت کے منصب پر بیٹھ گئے. اب پھر انہوں نے کوئی ان کو تنگ نہیں, نہ انہوں نے ان کو تنگ کیا نہ انہوں نے ان کو تنگ کیا, معاملہ چل رہا ہے. لیکن وہ جو چکر چلانے والے لوگ تھے انہوں نے اس موقع کو پھر غنیمت جانا, اور عبداللہ ابن سبا جو تھا اس نے ڈاک کا محکمہ سنبھال لیا, یہ ڈاک کا ایک نظام بنایا اور اس میں فرضی خطوط ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لکھنے شروع کیے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اب اس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے مکے آئے تھے اور سب لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے مکے میں آئے تو سب کے دل کی کلی کھل جاتی ہے. سب لوگ جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے, ان سے مصافحہ کرنے کے لیے, ان سے گلے ملنے کے لیے بےتاب ہے. وہاں سے اب کوفے سے وہ لوگ آئے ہیں اور وہ بات جو ہے انہوں نے اپنی منطقی انتہا پر پہنچا دی. پہلے جھوٹے خطوط لکھے کہ یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, آپ آ جائیں یہاں پر, ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا جا کے پتہ کر کے آؤ. وہاں جاتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ جب خلیفہ وقت کو پتہ چل رہا تھا وہ قتل ہو گئے. اب سارے جو تھے جنہوں نے خطوط لکھے ہوئے تھے اور جو بلا رہے تھے وہ سارے کے سارے پھر گئے اور ایک پورا گروپ جا کر کوفے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا کہ آئیے آئیے آئیے, تانوں لے کے جانا جی, تانوں لے کے جانا جی, تانوں لے کے جانا. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا اور لے کر گئے. پھر جو ہوا وہ تو سارا آپ کو ریڈیو پر, ٹی وی پر آپ کو سننے کو ملتا ہی رہے گا. لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آج ایک نشست میں آپ کو ایک پہلے ایک ویو دوں تاکہ اس میں آپ پھر ہر چیز کو فٹ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آئے گا. ورنہ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ انسان کو پریشان کرتے ہیں, اسلام سے متنفر کرتے ہیں کسی بھی شخص کو. What is this? یہ اسلام ہے, ہم رہے اسلام سے. تو اگر آپ پورا یہ بیک گراؤنڈ سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم انقلاب دنیا میں برپا کیا تھا, عدل و انصاف قائم کیا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ سارے منصوبے تھے. پہلے انہوں نے حضرت عمر کو قتل کیا, کچھ نہیں ہوا.
حضرت عثمان کو شہید کیا, انہیں ڈیوائیڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے, حضرت حسن نے آگے پھر وہ ٹھیک کر دیا. اب ایک تیسرا اٹیمپٹ تھا کہ جس میں وہ بہرحال کامیاب ہوئے, اور کامیاب اس اعتبار سے ہوئے کہ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آفیشیلی کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت تک, لیکن بہرحال جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے مسلمانوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ ابو کوسچن ہے نا. یہ دو چیزیں ان کو آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں. ایک ہوتی ہے آفیشیل حیثیت, مثلا میں قرآن اکیڈمی فیصل آباد کا ذمہ دار ہوں, وہاں میرے شاگرد مجھ سے محبت کرتے ہیں, جیسے آپ کو اپنے اساتذہ سے محبت ہوتی ہے. ہر اچھا شاگرد اچھے استاد سے بڑا پیار کرتا ہے. تو وہ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, میرے پوتے کئی دفعہ آ کر جو ہے وہ مارکر لے کر لکھنا شروع کر, اس لیے کہ میری رہائش اندر ہی ہے, تو سب لوگ جو ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پوتوں کی طرف بھی. لیکن میں نے انجمن کی سالانہ اجلاس میں یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا انجمن کا صدر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹریڈیشن غلط ہے. یعنی ایک ہے ذاتی حیثیت میں میرے بچوں کو پیار کریں, I'll be happy, لیکن کوئی اس بنیاد پر کہ وہ میرا بیٹا یا میرا پوتا ہے اس کو کرسی پہ بٹھائے گا, یہ اصول کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ ساری وہ بیک گراؤنڈ تھی کہ یہ جو دن آنے والے ہیں, اس میں پہلے حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی, حضرت عمر کی کل وہ تاریخ ہوگی, اور پھر حضرت حسین کی بڑی دردناک شہادت, جس میں بہرحال اگرچہ ان کی کوئی وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے, لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے تھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے, ایسے ہی وہ میرے بھی پیارے تھے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی ان سے پیار ہے, اور ان کی شہادت پر آپ سب کو دکھ ہے. لیکن بہرحال چھپانے سے باتیں نہیں ختم ہوتی, ان کو سمجھنے سے اور وہ سارے پرابلم ایڈریس کرنے سے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اپنے فیوچر کو سیکیور کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا, یا اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اس کے شہروں, اس کی گلیوں, اس کے بازاروں, اس کے پہاڑوں, اس کے دریاؤں, سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. بہت شکریہ.